توفیق دیتے ہیں۔ اکثریت کی حالت دور ہے اسلام سے۔ اب سنیں، یہ تھی احادیث مبارکہ، اگرچہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ انہی احادیث کی روشنی میں کچھ مسائل انگوٹھی کے متعلق۔ مسئلہ نمبر 1، مرد کو زیور پہننا مطلقاً حرام ہے۔ مرد کو زیور پہننا مطلقاً صرف چاندی کی انگوٹھی، اور وہ بھی ایک، کتنی؟ ایک مرد کے لیے ایک، اور وہ بھی ایسی کہ جس کے اوپر نگینہ بھی ایک، جس کے اوپر نگینہ بھی ایک۔ مرد کے لیے تمام قسم کے چھلے، انگوٹھیاں، زیورات، فلاں چیز سب کچھ حرام ہے۔ اگر اس کو اجازت ہے تو فقط ایک انگوٹھی کی جو کس دھات کی بنی ہو۔ دو باتیں۔ نمبر 3، جس کا وزن 4.5 ماسے سے کم ہو۔ یہ نگینے کے علاوہ کی بات ہے۔ جو آپ نے اوپر ناگن وغیرہ لگوانا ہے نا، اس کے وزن کو ادھر نہیں شمار کرنا، وہ بھلے اکیلا ہی 5 ماسے کا ہو، وہ مستثنا ہے۔ یہ صرف جو چاندی سے آپ نے ہلکا بنوایا انگوٹھی پہننے کے لیے، اس کے وزن کی بات آئی ہے حدیث مبارکہ، جو ابھی ہم نے پیچھے حدیث پڑھی ہے۔ تو اب نگ کا وزن کتنا ہو اس کی کوئی قید نہیں، نگ کون سا ہو اس کی بھی کوئی قید نہیں، جو آپ کی سمجھ میں آئے، جس پتھر کو مرضی آپ نگ کے طور پہ اپنی انگوٹھی میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پتھر کو نفع دینے والا یا نقصان دینے والا مت سمجھیں۔ پتھر کو نفع دینے والا یا نقصان دینے والا مت سمجھیں۔ حجر اسود سے تو قیمتی کوئی پتھر نہیں ہے نا۔ فاروق اعظم خلیفہ ثانی، جن کی یکم محرم الحرام کو شہادت کا دن ہے، جو یکم محرم الحرام ہے آپ کی شہادت کا دن ہے، آپ جب حجر اسود کے پاس پہنچا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر، تو کیا ہے؟ نہ تو نفع دے سکتا ہے، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہاں میں تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ تجھے سرکار علیہ السلام نے چوما ہے۔ پہننے کی اجازت، لیکن یہ اعتقادات کہ اتنے چھلے پہنیں گے تو فلاں مزدور ہو جائے گا، فلاں چیز اتنی پہنیں گے تو فلاں کام شروع ہو جائے گا، میرے بھائی ان کاموں کو چھوڑ دو، ان کاموں کو جو سرکار کی تعلیمات ہیں بس انہیں اپنائیں۔ مرد کے لیے سوائے چاندی کی انگوٹھی کے، اور وہ بھی کتنے وزن کی؟ 4.5 ماس سے کم، اور وہ بھی ایک، اور وہ بھی اس حالت میں کہ اس کے اوپر نگ فقط ایک لگا ہوا۔ اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے کسی چیز کے اس طرح کے زیورات میں پہننے کی اسلام نے اجازت نہیں۔ ہاں اگر وہ نگ کی بجائے اسی انگوٹھی کے اوپر اپنا نام لکھوانا چاہے تو اسلام نے اجازت دی ہے۔ نگ نہ لگوائے، اسی کے اوپر اپنا کیا لکھوا دے؟ نام لکھوا دے، اسلام نے اجازت دی، لکھوا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، چاندی کے علاوہ دوسری جتنی دھاتیں ہیں، لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، ان کی انگوٹھی، چھلے یا جتنی چیزیں بھی ان کی موجودہ زمانے میں مرد پہنتے ہیں، اسلام میں یہ سب کی سب حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ البتہ عورتیں مستثنا ہیں، ان کاموں میں عورتیں مستثنا پہن سکتی ہیں۔ چوتھا مسئلہ، بلکہ تیسرا مسئلہ، اگر ضمن پیچھے آ گئے، انگوٹھی سے مراد ان احادیث میں جو ہم نے پیچھے پڑھی وہ حلقہ ہے جو آپ کی انگل کے اوپر چڑھے، نہ کہ نگینہ، نہ کہ یا نگینہ آپ کسی بھی پتھر کا بیچ میں رکھ سکتے ہیں، اور اس کے وزن کی بھی کوئی قید نہیں، اس کے وزن کی بھی۔ البتہ ایسا معاملہ نہ ہو کہ جو بھی دیکھے انگل اٹھائے، اتنا زیادہ وزنی کہ جو بھی دیکھے گا آپ کی طرف۔ ایسے کاموں سے بھی احادیث میں بچنے کی باقاعدہ طور پہ ترغیب۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم جب انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اس کا جو نگینے والا حصہ ہوتا
آپ اس کو ہتھیلی کی طرف کرتے. کس طرف کرتے؟ ہتھیلی کی طرف. اور عورتیں انگوٹھی پہنے تو ان کے نگینے والا حصہ ہاتھ کی پشت کی جانب، یعنی اس طرف نگینے یا نگ والا حصہ عورت کے لیے اور اس جانب مرد کے لیے. یہی بہتر ہے. یہی کیا ہے؟ بہتر ہے. سرکار علیہ السلام کی حدیث بھی اسی طرح ہے، آپ پہنتے بھی اسی طرح تھے. اگرچہ کچھ کے خلاف کرے گا تو ہم اس کو کم از کم گناہگار یا حرام کا مرتکب نہیں کہہ سکتے، حرام کا مرتکب. لیکن بہتر یہی لکھا ہمارے فقہاء اسلام نے، جس ہاتھ میں چاہیں انگوٹھی پہن سکتے ہیں. کوئی قید نہیں کہ اس ہاتھ میں نہ پہنو اور اس میں، جس میں چاہیں پہن سکتے ہیں. ہاں جو پیچھے حدیث مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہوئی کہ سرکار نے درمیان والی اور شہادت کی انگل میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. اس کا لحاظ ضروری ہے، اس کا لحاظ ضروری ہے. جو میں نے پڑھا احادیث کی روشنی میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انگوٹھی مبارک اس انگل میں پہنا کرتے، چھنگلیاں میں، جس کو ہم چیچی انگل بولتے ہیں، چھوٹی انگل، آپ اس انگل میں پہنا کرتے ہیں. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو اوپر انگوٹھی پہ تحریر تھی، جس کا ذکر ابھی ہم نے پڑھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کے علاوہ کائنات میں کسی کو اجازت نہیں کہ اپنی انگوٹھی کے اوپر یہ نقش لکھوائے محمد رسول اللہ. سرکار نے منع کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بخاری کے حوالے سے ہم حدیث عرض کر رہا ہے. تو لکھنا ہے اپنا نام لکھو، لکھنا ہے فقط اللہ لکھو، لکھنا ہے فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھو. لیکن جب اللہ یا رسول اللہ کا نام اس طرح لکھیں گے پھر اس کا ادب و احترام ضروری ہو جائے گا. پھر ہر حالت میں نہیں پہن سکتے، ہر جگہ نہیں پہن سکتے، پھر ان باتوں کا لحاظ ضروری ہو جائے گا. ہاں کوئی اپنا نام لکھنا چاہے تو فقہا نے اس کی بھی کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی ان احادیث کی روشنی ہمارے فقہاء اسلام نے یہ جزیہ استخراج کیا کہ چھوٹے بچے جو مرد لڑکوں کو سوائے اس کے کہ جو بڑوں کے لیے جائز چاندی کی انگوٹھی، اس کے سوا کسی بھی طرح کا زیور اگر والدین پہنائیں گے تو گناہگار پہنانے والا ہوگا. گناہگار کون ہوگا؟ کیونکہ وہ ابھی نابالغ ہے، وہ ابھی کیا ہے؟ جس طرح ابھی عرض کیا کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج چل پڑا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو بڑا رشتہ دار اس کے لیے سونے کی انگوٹھی بنا کے لاتے ہیں اور باقاعدہ پھر بچے کو. کتنا ظلم ہے یار. جس کو ابھی گناہ اور ثواب کی سمجھ بوجھی نہیں، اس کو بھی ایک حرام کے اندر دھکا دیتی ہے. کتنا ظلم. یہ والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو حرام کاموں کے لیے ابھی اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں، اس کو ابھی سے سونا پہنا دیا. ظلم ہے کہ نہیں؟ اسلام سے دوری ہے کہ نہیں؟ اس کو کیا جملوں سے ہم تعبیر کریں؟ یہی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ غفلت کا شکار ہو گئے، اسلام کو نہیں سیکھتے، اپنے بنیادی اور ضروری مسائل سے بھی دور چلے گئے. ان کے پاس اگر وقت نہیں تو صرف اسلام کو سیکھنے کے لیے نہیں، باقی دنیا کے ہر یہودیوں کا کوئی زہر کھولا جا رہا، عیسائیت کا زہر کسی وقت بھی کھولا جا رہا ہو، کسی بت پرست مشرک کا زہر اور ان کا کلچر میڈیا کے لیے کھولا جا رہا، اگر ٹائم ہے مسلم کے پاس تو ان کاموں کے لیے ہے، فرصت نہیں تو اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے نہیں. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء. جن کو ہے وہ مستثنا ہے، جن کو ہے وہ مستثنا ہے. میرے بھائیو غور کرو. اب میں وہ حدیث دوبارہ دہرا رہا ہوں جو میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ آخر میں انشاءاللہ دہرائیں گے. حدیث کے راوی کون؟ مولا کائنات، شیر خدا، خلیفہ رابع، مشکل کشا، کرم اللہ وجہہ الکریم. حدیث کے راوی سیاہ ستہ میں حدیث موجود. ہم نے جس کتاب سے آج کی سیاہ میں سے سنن ابی داؤد شریف
کتاب اور لباس سے حدیث کو نقل کیا۔ کیا فرماتے ہیں مولا کائنات؟ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور دوسرے ہاتھ میں سونا، دوسرے ہاتھ میں سونا۔ آپ نے یوں ہاتھ دونوں ہاتھوں میں، ایک میں کیا لیا ہوا ہے؟ اونچی بولے حدیث یاد ہو جائے۔ ایک ہاتھ میں کیا لیا ہوا ہے؟ دوسرے ہاتھ میں سونا۔ اب سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں قال ان ھذین حرام علی ذکور امتی او کما قال علیہ السلام۔ ایک ہاتھ میں ریشم لیا ہوا، دوسرے میں سونا، اور فرماتے ہیں ان بے شک تحقیق، یہ پختہ بات ہے، مضبوط بات ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ان اس لیے آیا، کلام کی تحقیق کے لیے آیا۔ عربی کلام میں، عربی لغت میں کئی حروف ایسے ہیں جن کو فقط اس لیے ابتدا میں لے آتے ہیں کہ ہماری بات مزید پختہ ہو جائے، ہماری بات مزید۔ سرکار کی بات تو ویسے ہی پختہ تھی مسلم کے حق میں، لیکن مزید پختگی کے لیے کیا فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا؟ ان ھذین، فرمایا یہ دونوں کیا کیا تھی ہاتھ میں؟ ریشم اور فرمایا یہ دونوں یعنی ریشم اور سونا حرام، فرمایا یہ دونوں حرام ہیں، یہ دونوں حرام کن پر؟ علی ذکور امتی، دو قیدیں ہیں جن پہ حرام ہے۔ پہلی قید فرمایا وہ مسلمان ہو، امتی میرا ماننے والا۔ دوسری قید ذکور، فرمایا وہ مرد بھی ہو۔ تو جو مسلمان بھی ہے اور ساتھ ساتھ اونچی بولیں، مزید اونچی، تاکہ حدیث جنہوں نے نہیں بولا ان کو بھی یاد ہو جائے۔ جو مسلمان بھی ہو اور ساتھ ساتھ، سرکار نے فرمایا اس پہ ریشم اور سونا کیا ہے؟ کسی مفتی کا فتویٰ ہے کہ ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں؟ اور ممکن بھی ہوتا ہے مفتی صاحب بھول گئے، ممکنات میں سے ہوتا، اگرچہ اکثر جگہوں پہ مفتی بھولتا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو یہ باقاعدہ طور پہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ جب تک بالکل تحقیق کے درجے میں مسئلہ نہ آتا ہو، مسئلہ بیان نہ کیا جائے، مسئلہ بیان، اس لیے وہ بھولتے نہیں، لیکن بھول جائیں تو ممکن ہے، بھول جائیں تو ممکن ہے۔ اور ادھر مفتی ہے، عام مفتی نہیں، جن کے غلاموں کے توسل سے اس آج کے دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچا ہے، ان سارے لوگوں کے اور تمام انبیاء اور رسول کے آقا و سردار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کے مردوں پر سونا اور ریشم کیا ہے؟ اور ادھر امت کے مرد ہیں کہ جب کوئی داماد بننے لگتا ہے تو اس کے لیے کیا بناتے ہیں؟ سونے کی انگوٹھی۔ کچھ نہیں ہوتا، ذرا بلند آواز، آخر تک بولو تھوڑا سا بلند آواز سے۔ ادھر رسول اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے، مسلمان بھی ہو مرد بھی ہو، اور ادھر جس کے لیے یہ بناتے ہیں وہ مسلم بھی ہے وہ مرد بھی ہے۔ تو دیکھیں کتنا تعارض، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، رسول اللہ امت کو کچھ فرما رہے ہیں، اور امت کا عمل کچھ اور ہے، اور امت کا عمل دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، دعائیں کر سکتے ہیں۔ مشورہ ہے، اگر وہ سونے کی انگوٹھی بنی ہے 50,000 کی، آپ اپنے ہونے والے داماد کو 50 لاکھ کا چیک دے دیں، اس سے کروڑ درجے بہتر۔ اس کو کہیں جی انگوٹھی حرام ہے، ہم نے آپ کو انگوٹھی کی جگہ یہ تحفہ پیش کیا ہے۔ یہ کیا کیا ہے؟ 50,000 دیں، 50 لاکھ دیں، 50 کروڑ دیں، جبکہ ان کی ڈیمانڈ نہ ہو، شرط نہ ہو، تو یہ تو نکاح کریں گے۔ جب جانب ہے سے یہ شرط آ جائے نا، اتنا سامان دو گے تو نکاح کریں گے۔ اسلام میں یہ رشوت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جہیز کا تقاضا جانب ہے سے نہیں ہو سکتا۔ جو کرے گا وہ راشی ہے، جو ان کو دے گا وہ دینے والا ہے۔ اور رسول اللہ رشوت دینے اور لینے والے دونوں پہ کیا بھیجی ہے؟
لعنت پیشی ہے۔ جہیز کا تقاضا اسلام میں حرام اور رشوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کی شریعت پہ چلنے کی سعادت عظمیٰ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم علیہ السلام۔